अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर है समरा यूसुफ और शफीकुर रहमान। पहले अहम खबरों का खुलासा। आज मुल्क भर में ईद उल फित्र मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाई जा रही है। सदर और वज़ीर आज़म ने ईद उल फित्र के मौके पर अपने पैगामात में गजा और मकबूजा कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों से इजहार यकजहती किया है। वज़ीर आज़म और बहरीन के फरमारवा ने टेलीफोन पर गुफ्तगू में दो तरफा ताउन को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा किया है। मलेशिया के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के साथ बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार किया है। बरी फौज के सरबराह ने आज शुमाली वजीरिस्तान में तैनात फौजी जवानों के साथ ईद उल फित्र मनाई। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा है कि हुकूमत मुल्क की तरक्की के लिए सरकारी और निजी शोबे के इश्तराकी अमल पर तवज्जो मरकूज कर रही है। सेनेट के चेयरमैन ने अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम सियासी जमातों पर हुकूमत के साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया है। पंजाब की हुकूमत ने ईद तातीलात के दौरान सूबे के तमाम तारीखी मकामात को अवाम के लिए खोल दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने माह रमजान में 44 अरब रुपए की अशियाए ज़रूरिया फरोख्त करके रिकॉर्ड कायम किया है। पाकिस्तान को जराइम की रोकथाम और फौजदारी इंसाफ के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन के लिए मुत्तफ़िक़ा तौर पर दोबारा मुंतखब कर लिया गया है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में मोदी की फिस्ताई भारतीय हुकूमत ने तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर और दीगर मकामात पर नमाज ईद की अदायगी पर पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी सदर ने गजा में जंग के बारे में इस्राएली वज़ीर आज़म की सोच की एक गलती करार दिया है। और अब खबरों की तफसील के लिए पहले शफीकुर रहमान। मुल्क भर में आज ईद उल फित्र मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाई जा रही है। तमाम देहात, कस्बों और शहरों में खुले मकामात, मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। ईद के खुतबात में मुल्क की तरक्की और खुशहाली और भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन समेत मकबूजा मुसलमान इलाक़ों की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ईद के इज्तिमा के हवाले से इकराम खान की ये रिपोर्ट। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह आज जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी ईद उल फित्र मजहबी जोश व अकीदत से मनाई गई। वफाकी दारुल हुकूमत में ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ, जहां आम शहरियों के अलावा हुकूमती शख्सियात और गैर मुल्की सफरा ने नमाज ईद अदा की। इसी तरह रावलपिंडी में भी मुख्तलिफ मकामात पर ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए। इस मौका पर उलमा और खुतबा ने फ़लसफ़ा रमज़ान और ईद पर रोशनी डाली। मुल्क की सलामती और कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया। जुड़वा शहरों में मतला अबर आलूद होने की वजह से मौसम खुशगवार हो गया और लोगों ने अपने अजीज़ो अकारब के यहाँ मुलाकातों और दावतों का अहतमाम भी किया। यहाँ ये अमर काबिल ज़िक्र है कि इस्लामाबाद की एक कसीर आबादी अपने आबाई इलाकों में ईद मना रही है, जिसकी वजह से शहर में रश कम है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल फित्र के मौके पर अपने अलग अलग पैगामात में कौम पर जोर दिया है कि वो ईसार और क़ुरबानी का मुजाहरा करते हुए मुआशरे के ज़रूरतमंद और मुस्तहिक़ अफराद को अपनी खुशियों में शरीक करे। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में ईद उल फित्र के पुरमसरत मौके पर पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ईद उल फित्र मुआशरे के महरूम तबक़ात को खुशियों में शामिल करने और उनके साथ यकजहती का इजहार करने का दिन है। उन्होंने पाकिस्तानी कौम की तरफ से गजा और भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों से इजहार यकजहती किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल फित्र के पुरमसरत मौके पर अपने पैगाम में पूरी उम्मत मुस्लिमा और मुल्क के अवाम को दिली मुबारकबाद दी। शोहदा को ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि इस मौके पर हमें उन लोगों को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने मुल्क कौम की बका के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। कौम के ये अजीम फर्जंद हमारी तरफ से इज़्ज़त व एहतराम के मुस्तहिक़ हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह की एक मस्जिद में नमाज ईद अदा की। इस मौके पर सदर लोगों से भी मिले और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी।
وزیراعظم شہباز شریف نے آج ماڈل ٹاؤن لاہور میں عید کی نماز ادا کی. انہوں نے اس موقع پر ملک کی ترقی، خوشحالی، امن اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعا کی. اس حوالے سے لاہور سے ہمارے نمائندے اطہر رسول کی یہ رپورٹ. صوبائی دارالحکومت لاہور میں دن کا آغاز نماز فجر کے بعد ملک کی سلامتی، ترقی اور امہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعاؤں کے ساتھ ہوا. شہر کی مساجد، امام بارگاہوں اور کھلے میدانوں میں عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے نماز عید ماڈل ٹاؤن میں ادا کی. بعد ازاں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا، ہم سب اس عید پر اس بات کا عہد کریں کہ ہم اس ملک کو صحیح معنوں میں ایک اسلامی رفاہی مملکت بنائیں اور حضرت قائد اعظم اور علامہ اقبال کا جو ویژن ہے اس کے مطابق پاکستان کو ہم ایک خوشحال اور ترقی یافتہ ملک بنائیں. گورنر محمد بلیغ الرحمان نے تاریخی بادشاہی مسجد میں عوام کے ہمراہ نماز عید ادا کی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے عید کا بیشتر دن سوشل ویلفیئر کمپلیکس ٹاؤن شپ میں بے گھر خصوصی بچوں، خواتین اور بزرگوں کے فلاحی اداروں چمن، عافیت اور دارالفلاح میں گزارا. اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے بزرگ خواتین کو حج پر بھجوانے کے احکامات جاری کیے. انہوں نے خصوصی بچوں کے ساتھ عید کیک بھی کاٹا. لاہور شہر میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے محفوظ رہنے کے لیے خصوصی حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے. ریڈیو پاکستان اور ذرائع ابلاغ عید الفطر کے موقع پر تیار کردہ خصوصی پروگرام پیش کر رہے ہیں. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹیلی فون پر عید کی مبارکباد کا تبادلہ کیا. انہوں نے ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے آج بحرین کے فرمانروا حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کو ٹیلی فون کیا اور انہیں اور بحرینی عوام کو عید الفطر کی مبارکباد دی. دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور بحرین کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا اور دونوں ملکوں کے درمیان باہمی فائدے کے لیے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. وزیر اعظم نے دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا اور اس ضمن میں بحرین کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کی پیشکش کی. وزیر اعظم نے بحرین کے فرمانروا کو جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت بھی دی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے ملائیشین ہم منصب انور ابراہیم سے ٹیلی فون پر گفتگو میں انہیں اور ملائیشیا کے عوام کو عید الفطر کی مبارکباد دی. وزیر اعظم نے اس امید کا اظہار کیا کہ رمضان المبارک کی رحمتوں کی بدولت پاکستان اور ملائیشیا کے عوام اور پوری امت مسلمہ امن، ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار ہوں گے. ملائیشیا کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کو مضبوط کرنے کا اعادہ کرتے ہوئے شہباز شریف نے ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کو دورہ پاکستان کی دعوت دی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام ملائیشیا کے وزیر اعظم کا گرمجوشی سے استقبال کرنے کے منتظر ہیں. وزیر اعظم نے دو طرفہ تجارت کو بڑھانے پر زور دیتے ہوئے ملائیشیا کے تجارتی وفد کو پاکستان کا جلد دورہ کرنے کی دعوت دی. انہوں نے ملائیشیا کے وزیر اعظم کو بتایا کہ پاکستان تجارت کے فروغ، خصوصاً پاکستان سے ملائیشیا کو گوشت کی برآمد کے لیے اپنا تجارتی وفد ملائیشیا بھیجنے کی تیاریاں کر رہا ہے. دونوں رہنماؤں نے گفتگو میں دیگر اہم امور پر بھی تبادلہ خیال کیا. وزیر اعظم نے اسرائیلی فوج کی غزہ میں نسل کشی کے خلاف سخت موقف اختیار کرنے اور فلسطین میں امن کے فروغ کے لیے ملائیشیا کی کوششوں کو سراہا. دونوں رہنماؤں نے مظلوم فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا. وزیر اعظم نے مقبوضہ جموں کشمیر کے مسئلے پر ملائیشیا کی حمایت کی تعریف کی. وزیر اعظم انور ابراہیم نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ جلد پاکستان کا دورہ کرنے کے خواہاں ہیں. انہوں نے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے آج شمالی وزیرستان کے علاقوں میران شاہ اور سپن وام کا دورہ کیا اور اگلے مورچوں پر تعینات جوانوں کے ساتھ عید الفطر منائی. عید کی نماز کے بعد انہوں نے پاکستان کے استحکام اور خوشحالی کے لیے دعا کی. آرمی چیف نے جوانوں کو عید کی مبارکباد دی اور قوم کے لیے ان کے غیر متزلزل جذبے اور خدمت کی تعریف کی. اس کے بعد انہیں پیشہ ورانہ تیاریوں اور سلامتی کی موجودہ صورتحال، بالخصوص پاک افغان سرحد پر سیکیورٹی کے اقدامات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی. جنرل عاصم منیر نے امن اور استحکام کے قیام میں جوانوں کی کوششوں کو سراہتے ہوئے ان کی کامیابیوں کو شہداء کی قربانیوں سے منسوب کیا. ملک کی ترقی پر دہشت گردی کے منفی اثرات اجاگر کرتے ہوئے آرمی چیف نے سخت محنت کے بعد حاصل ہونے والے امن کے تحفظ کے لیے اجتماعی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا.
انہوں نے تمام فریقوں بالخصوص مقامی لوگوں پر زور دیا کہ وہ علاقے کے امن کے دشمن مذموم عناصر کی سازشوں سے باخبر رہیں۔ انہوں نے جوانوں سے کہا کہ وہ قوم کے دفاع کے لیے اپنی مکمل توجہ پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی پر مرکوز رکھیں۔ اس سے قبل آرمی چیف کی آمد پر کور کمانڈر پشاور نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ ملکی معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملک کی ترقی کے لیے سرکاری اور نجی شعبے کی شراکت داری پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے۔ آج لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ بین الاقوامی مالیاتی اداروں نے بھی موجودہ حکومت کی کارکردگی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں مہنگائی میں 2% کمی ہوئی ہے اور آئندہ سال تک اس میں 11% تک کمی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ مضبوط اور دیر پا تعلقات چاہتا ہے اور سعودی میڈیا نے وزیر اعظم شہباز شریف کے حالیہ دورہ سعودی عرب کو بھرپور کوریج دی ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستانی قیادت نے واضح کیا ہے کہ پاکستان سرمایہ کاری چاہتا ہے، امداد یا قرض نہیں، کیونکہ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ملک کے معاشی مسائل وقت کے ساتھ حل ہوں گے اور بے روزگاری میں کمی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹیکس نظام کو بہتر بنانے اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ڈیجیٹائزیشن پر توجہ دینے کی ہدایت کی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ موجودہ حکومت اپنے اخراجات کو کم کرنے اور ٹیکس نیٹ کو بہتر بنانے کے لیے تمام تر اقدامات کر رہی ہے۔ سینٹ کے چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی نے تمام سیاسی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے حکومت کا ساتھ دیں۔ ملتان میں آج ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کی اتحادی ہے اور ملک میں معاشی استحکام لانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے اس بات کا اعتراف کیا کہ قوم کو اس وقت مشکلات کا سامنا ہے اور انہوں نے ان مسائل سے نمٹنے میں بہادر افواج کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے اس مشکل گھڑی میں خود پر عائد ہونے والی بھاری ذمہ داری کا اعتراف کیا اور آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے مؤثر کارکردگی کی یقین دہانی کرائی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر داخلہ سینیٹر محسن نقوی نے آج لاہور میں نماز عید ادا کی۔ انہوں نے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی۔ انہوں نے قوم سے کہا کہ اس خوشی کے موقع پر ہمیں معاشرے کے غریب اور ضرورت مند طبقے کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ انہوں نے نہتے کشمیریوں اور فلسطینیوں پر جاری مظالم کی شدید مذمت کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے ساتھ عید کی نماز نوڈیرو لاڑکانہ میں ادا کی۔ انہوں نے سابق وزراء اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو اور دیگر کی قبروں پر فاتحہ خوانی کی اور پھول چڑھائے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جمہوریت اور وطن عزیز کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے آج ٹاؤن شپ لاہور کے سوشل ویلفیئر کمپلیکس میں قائم چمن، عافیت اور دارالفلاح مراکز کا دورہ کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے معمر خواتین کو حج پر بھیجنے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ پنجاب حکومت نے عید کی تعطیلات کے دوران صوبے بھر کے تاریخی مقامات عوام کے لیے کھول دیے ہیں۔ یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر کیا گیا ہے تاکہ عوام کو عید کے دنوں میں تفریح کے مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے گورنر ہاؤس پشاور جبکہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے اپنے آبائی شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں عید کی نماز ادا کی۔ اس موقع پر امن و سلامتی، ملک کی ترقی و خوشحالی، امت مسلمہ کے اتحاد اور یکجہتی اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کی نمائندہ کنزا ہما مجید سے۔ ملک بھر کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی عید کے پہلے روز لوگوں کا عید ملنے کے لیے رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کے ہاں جانے کا سلسلہ جاری رہا۔ گھر کے بڑے بزرگوں نے بچوں کو عیدی دے کر ان کی خوشیاں دوبالا کر دیں۔ خاتون خانہ مہمانوں کی تواضع کے لیے عید کے خصوصی پکوانوں کی تیاری میں مصروف رہیں، جبکہ دوسری جانب بڑی تعداد میں لوگوں نے دار فانی سے کوچ کر جانے والے اپنے پیاروں کی یاد میں قبرستانوں کا بھی رخ کیا، قبروں پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ اس سے قبل صبح
صوبہ بھر میں مساجد، عیدگاہوں، پارکوں اور کھلے میدانوں میں نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ پشاور میں نماز عید کا مرکزی اجتماع عیدگاہ میں منعقد ہوا۔ حکومت کی جانب سے اس موقع پر سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے۔ نماز عید کے بعد ملک کی خوشحالی اور سلامتی، امت مسلمہ کے اتحاد اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے عید الفطر کے دوران سیاحتی مقامات پر تعینات سیاحتی پولیس کے افسران اور عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں۔ سیاحت کے بارے میں وزیر اعلیٰ کے مشیر ظاہر چنزیب نے پشاور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے یہ ہدایات جاری کی۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو سیاحوں کو تمام تر سہولیات فراہم کرنے کی ہدایات کیں۔ ظاہر چنزیب نے کہا کہ صوبائی حکومت عید الفطر کے دوران سیاحوں کو تمام ممکنہ سہولیات کی فراہمی یقینی بنائے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے صوبے کے عوام کو عید الفطر کے پرمسرت موقع پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہمیں غریب اور ضرورت مند لوگوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے کوئٹہ سے حسین فاروق کی یہ رپورٹ۔ ملک کے دوسرے حصوں کی طرح کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں آج عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ کوئٹہ میں مساجد، عیدگاہوں، کلی جگہوں اور امام بارگاہوں سمیت 200 سے زائد مقامات پر عید کی نماز ادا کی گئی، جبکہ عید کا مرکزی اجتماع کوئٹہ میں عیدگاہ توغی روڈ پر ہوا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی اور گورنر بلوچستان ملک عبدالولی کاکڑ عید کوئٹہ میں منا رہے ہیں۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے کوئٹہ شہر میں 1600 سے زائد مقامات پر سیکیورٹی کے اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ کراچی میں عید کا مرکزی اجتماع اولڈ پولو گراؤنڈ میں ہوا، جہاں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے مختلف مسلم ممالک کے سفیروں اور دوسری اہم شخصیات کے ساتھ نماز عید ادا کی۔ گورنر نے عید الفطر کے موقع پر پوری قوم کو مبارکباد دی۔ سندھ میں عید کے حوالے سے ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے جاوید سمیچو کی یہ رپورٹ۔ صوبائی دارالحکومت میں دن کا آغاز مساجد میں ملک کی ترقی و خوشحالی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعاؤں سے ہوا۔ اس موقع پر فلسطین اور کشمیری عوام کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ بعد ازاں شہر بھر کی مساجد، عیدگاہوں اور امام بارگاہوں اور کھلے میدان میں نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ در اثنا سندھ حکومت نے عید کے اجتماعات کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے تھے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی بڑی تعداد نے نماز عید کے موقع پر فرائض سر انجام دیے۔ اور اب مظفر آباد سے عید کے حوالے سے ہمارے نمائندے خواجہ ممتاز کی یہ رپورٹ۔ پاکستان کی طرح آزاد کشمیر میں بھی آج عید الفطر انتہائی مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ آزاد کشمیر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں، گاؤں، قصبوں، مساجد، امام بارگاہوں اور کھلے مقامات پر نماز عید کے اجتماعات منعقد ہوئے، جہاں علماء کرام نے اس دن کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ دارالحکومت مظفر آباد میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع مرکزی عیدگاہ میں ہوا، جہاں شہریوں کی بڑی تعداد نے نماز عید ادا کی۔ نماز کے بعد پاکستان کی سلامتی، آزاد خطہ کی تعمیر و ترقی و خوشحالی اور مقبوضہ کشمیر کی جلد آزادی کی خصوصی دعائیں کی گئیں۔ صدر پیرس سلطان محمود چودھری نے اسلام آباد میں، جبکہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے ممبر میں نماز عید ادا کی۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے ماہ رمضان کے دوران سب سے زیادہ 44 ارب روپے کی اشیاء فروخت کر کے ریکارڈ قائم کیا ہے، جو وزیراعظم ریلیف پیکج کے تحت مقرر 40 ارب روپے کے ہدف کو عبور کر گیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے ترجمان کے مطابق کارپوریشن نے وزیراعظم کے رمضان ریلیف پیکج کے تحت اشیاء کی فروخت کا تاریخی ہدف حاصل کیا ہے اور سابقہ تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی انتظامیہ اور کارکنوں نے دن رات کام کیا اور کامیابی سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹر خاندانوں کو رمضان ریلیف پیکج کے تحت 19 بنیادی اشیاء ضروریہ صارفین کو فراہم کی۔ انہوں نے کہا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی کمپیوٹرائزیشن اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے کارپوریشن کی نگرانی کو ممکن بنایا جا سکا اور اب ہر ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں ایتھوپیا کے سفیر جمیل بیکر عبداللہ نے اسلام آباد میں پاکستان سویٹ ہوم کے بچوں میں عید کے تحائف تقسیم کیے۔ اس موقع پر انہوں نے ایتھوپیا اور پاکستان سمیت تمام مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔ انہوں نے پاکستان سویٹ ہوم کے بچوں کو معیاری تعلیم، خوراک اور صحت عامہ کی سہولیات فراہم کر کے ان کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لانے میں کلیدی کردار کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ وہ رمضان کے حقیقی جذبے کے تحت اپنی عید پاکستان سویٹ ہوم کے بچوں کے نام کرتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کو اپنا دوسرا گھر اور پاکستانیوں کو دنیا کی سب سے زیادہ مخیر قوم قرار دیا۔
बीजिंग में पाकिस्तानी कम्युनिटी ईद उल फितर मजहबी जोश जज्बे से मना रही है। चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी ने सफारतकारों, हुकाम, ताजरों, असातिज़ा और तलबा के हमरा पाकिस्तानी सिफारत खाने की मस्जिद में नमाज ईद अदा की। इस मौके पर पाकिस्तान के अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। योगौर के खुद मुख्तार इलाके सिंकियांग, गांसू और घिंघाई सूबों और दीगर इलाकों के मुसलमानों ने भी रिवायती जोशो जज्बे के साथ ईद मनाई। बीजिंग में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर शानदार ईद मेले का एहतमाम किया। मेले में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी खानदानों, बच्चों, तलबा, सिफारत खाने के हुकाम और चीनी दोस्तों ने शिरकत की। मेले में पाकिस्तानी रवायती खाने और बच्चों के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ तवज्जो का मरकज़ रहीं। पाकिस्तान को बच्चों पर तशद्दुद और असलहे की गैर कानूनी तिजारत समेत हर किस्म के जराइम की रोकथाम के लिए काम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के लिए मुत्तफ़िक़ा तौर पर दोबारा मुंतखब कर लिया गया है। जराइम की रोकथाम और फौजदारी इंसाफ के बारे में कमीशन के लिए पाकिस्तान का इंतखाब मुआशी उमूर के बारे में आलमी इदारे की इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल के इजलास में किया गया। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के मुसलमान आज एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साथ अपनी लाजवाल वाबस्तगी, मोहब्बत व अक़ीदत का भरपूर इजहार करते हुए भारत के बजाय ईद उल फितर अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ मना रहे हैं। भारत में ईद कल मनाई जाएगी। मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासिरुल इस्लाम समेत उलमाए इकराम ने मरकज़ी रुयत एलाल कमेटी पाकिस्तान की तरफ से मंगल की रात शवाल का चांद नज़र आने के ऐलान के फ़ौरन बाद पूरे मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज ईद उल फितर मनाने का ऐलान किया। मोदी की ज़ेर क़यादत भारत की हिंदुत्वा हुकूमत ने आज कश्मीरी मुसलमानों को श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद और मकबूजा इलाके के दीगर अहम मकामात पर नमाज ईद अदा करने से रोक दिया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को नमाज ईद पढ़ाने से रोकने के लिए घर में नज़रबंद कर दिया गया। उधर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद चेयरमैन मुसरत आलम भट्ट और सीनियर हुर्रियत रहनुमा नईम अहमद खान ने नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से जारी अपने पैगामात में भारत और इसराइल के हाथों नाकाबिल बर्दाश्त जुल्म जबर का सामना करने वाले कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार करते हुए उन्हें ईद की मुबारकबाद दी है। दरअसल कश्मीर मीडिया सर्विस की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट में इंसानी हुकूक के आलमी इदारों पर जोर दिया गया है कि वह नज़रबंदों की रिहाई के लिए भारत पर दबाव डालें। अमरीकी सदर जो बाइडन ने गजा में जंग के बारे में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की सोच को एक गलती करार दिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में इसराइल पर गजा में जंगबंदी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आइंदा 6 से 8 हफ्ते के लिए गजा में खुराक और अद्वियात की मुकम्मल फराहमी की ज़रूरत है और इस हवाले से कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। जो बाइडन ने कहा कि यह बात बाइस तशवीश है कि एक इमदादी तंजीम की गाड़ियों पर ड्रोन हमला किया गया। उधर ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग ने एक तकरीर में इंदिया दिया कि उनका मुल्क अमन की जानिब पेशरफ्त के लिए फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करता है। उन्होंने कहा कि आलमी बिरादरी इस मसले के 2 रियासती हल की राह हमवार करने के लिए अब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के मामले पर संजीदगी से गौर कर रही है। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा और अब पेश हैं खेलों की खबरें। ईद उल फितर के मौके पर कौमी क्रिकेट टीम के अक्सर खिलाड़ियों ने वतन में ईद मनाई तो कुछ बैरून मुल्क मसरूफियत के बायस परदेश में ईद मनाते नजर आए। ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ, फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह, अमाद वसीम और दीगर खिलाड़ियों ने भी कौम को ईद की मुबारकबाद देते हुए खुशियों के इन लम्हात में गजा के फ़लस्तीनियों को याद रखने की अपील की। साबिक क्रिकेटर्स जावेद मियांदाद, वसीम अकरम, वकार यूनुस, सरफराज अहमद, सकलैन मुश्ताक और दीगर ने भी ईद की मुबारकबाद पेश की। कुछ मौजूदा और साबिक खिलाड़ी ऑफिशियल्स बैरून मुल्क मुकीम हैं जिनका कहना है कि अपने वतन की ईद को मिस कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ रवां माह की 18 तारीख से शुरू होने वाली 5 T20 बैन अवी मैचों की होम सीरीज के लिए 17 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान टीम में शामिल कर लिया गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ स्क्वाड में नाम आने के बाद मोहम्मद आमिर ने इस पर अपने जज्बात का इजहार किया है। सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर मोहम्मद आमिर ने अपने इंटरनेशनल मैच की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि शुरू अल्लाह के नाम से। मोहम्मद आमिर ने आखिरी मरतबा 2020 में पाकिस्तान की जानिब से इंग्लैंड के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड में T20 इंटरनेशनल मैच खेला था। वाज़ेह रहे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को पाकिस्तानी टीम में शामिल कर लिया गया है, जबकि अमाद वसीम ने भी रिटायरमेंट वापस ले ली है, जिसके बाद उन्हें भी इस सीरीज में टीम का हिस्सा बनाया गया है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में मुकाबले के लिए पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की तैयारियां जारी हैं। लेग स्पिनर गुलाम फातिमा को आराम दिया गया है ताकि वो कार हादसे में लगने वाली चोटों से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो सकें।
ATP ٹور کے زیر اہتمام بارسلونا اوپن ٹینس ٹورنامنٹ 15 اپریل سے اسپین میں شروع ہوگا۔ ماسٹرز اوپن گولف ٹورنامنٹ 11 اپریل سے امریکی ریاست جارجیا میں شروع ہوگا۔ یہ تھی کھیلوں کی خبریں اور اب وقت ہوا ہے تجارتی خبروں کا۔ یورپی یونین سے رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں سالانہ بنیادوں پر ترسیلات زر میں 9.2% نمو ریکارڈ کی گئی، جبکہ متحدہ عرب امارات نے رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ کے دوران پاکستان میں $16.5 بلین کی براہ راست سرمایہ کاری کی۔ پاکستان ہائی ٹیک ہائبرڈ ایسوسی ایشن کے سربراہ شہزاد علی ملک نے کہا ہے کہ ہائبرڈ بیجوں کے ذریعے پاکستان کی زرعی معیشت میں انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہائبرڈ بیجوں میں بہت زیادہ افادیت ہے، جس سے ملک کی درآمدات کو بڑھایا جا سکتا ہے اور کثیر زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ وزیر مملکت اور وفاقی ٹیکس محتسب کے کوارڈینیٹر مہر کاشف یونس نے کہا ہے کہ ٹیکس کے دائرہ کار کو وسیع کر کے ٹیکس کے نظام میں بہتری لائی جا سکتی ہے، جس سے ٹیکس دہندگان کے لیے منصفانہ ٹیکس کی ادائیگی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور آئیے اب جانتے ہیں کچھ فن کی دنیا سے خبریں۔ پاکستان سمیت بیشتر ممالک میں آج عید الفطر روایتی مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ ایسے میں ہر خاص و عام اپنی عید کی تیاری کی خوبصورت تصویریں سوشل میڈیا پر شیئر کر کے اپنے چاہنے والوں کو عید کی مبارکباد دے رہا ہے۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کے معروف فنکاروں کی جانب سے بھی اپنے مداحوں اور فالوورز کو چاند رات و عید الفطر کی مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ کم و بیش تمام شوبز فنکاروں نے چاند رات خوب جوش و جذبے کے ساتھ منائی۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ ماڈل غنا علی کی نئی تصاویر پر مداحوں نے تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ حال ہی میں غنا علی نے فوٹو اینڈ ویڈیو ایپ انسٹاگرام پر اپنی چند نئی تصاویر مداحوں کے ساتھ شیئر کی، جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئیں۔ یہ تو تھی فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ آلودہ گیسز کے اخراج کو کم کرنے کی تمام تر کوششوں کے باوجود ایک نئی رپورٹ کے مطابق 2023 میں زمین کے ماحول میں خارج ہونے والے گیسز کی مقدار میں اضافہ برقرار رہا۔ نیشنل اوشینک اینڈ ایٹماسفیرک ایڈمنسٹریشن کی نئی رپورٹ کے مطابق انسانی سرگرمیوں کے سبب ماحول کا حصہ بننے والی 3 بڑی گیسز یعنی کاربن ڈائی آکسائیڈ، میتھین اور نائٹرس آکسائیڈ میں اضافہ گزشتہ برسوں کی طرح تو نہیں ہوا، البتہ گزشتہ دہائی کے دوران ہونے والے اضافے کی راہ پر گامزن ہے۔ ماہرین فلکیات کی اکثریت اس امر پر متفق ہے کہ ہماری اور دوسری کہکشاؤں میں ایسے سورج موجود ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے سیاروں پر مشتمل اپنے نظام شمسی بھی تشکیل دیے ہوں، جن میں زمین جیسے سیاروں کی موجودگی کا بھی امکان ہو اور ان میں حیات اور نشو و نما کے لیے سازگار ماحول بھی موجود ہو۔ 1940 کے عشرے میں امریکی ماہر فلکیات فرینک ڈریک نے ہماری دودھیا کہکشاؤں میں ایسے سیاروں کی تعداد کے تعین کے لیے کہ جہاں فہم و ادراک والی مخلوق پائی جا سکتی ہے ایک کلیہ وضع کیا۔ پہیوں پر چلتے ہوئے ہوٹل کے کمرے کا خیال سننے میں تو کسی سائنس فکشن فلم کا خیال لگتا ہے، لیکن اس تصور کو جلد حقیقت میں بدلنے کے لیے سائنسدان بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تھیں سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات داؤد خان سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود ہے، جبکہ اسلام آباد سمیت خطہ پٹوہار، کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پہ تیز ہوا و گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ جنوبی علاقوں میں گرم رہا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پٹوہار اور کشمیر میں چند مقامات پہ تیز ہوا و گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش کاکول میں 9، راولپنڈی اور راولاکوٹ میں 2 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور بالائی علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود رہے گا، تاہم خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور خطہ پٹوہار میں چند مقامات پہ تیز ہوا و گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد اور دادو میں 43، شہید بے نظیر آباد، خانپور، سکر اور موئنجو میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد 32، مری 22، لاہور اور کراچی 36، پشاور 33، کوئٹہ 29، مظفر آباد 31، گلگت 27، کردو 21، سری نگر 23، جموں 32، لئی 12، پلوامہ اور شوپیاں میں 24 جبکہ اننت ناگ میں 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ آج ملک بھر میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ بڑی فوج کے سربراہ نے آج شمالی وزیرستان میں تعینات فوجی جوانوں کے ساتھ عید الفطر منائی۔ امریکی صدر نے غزہ میں جنگ کے بارے میں اسرائیلی وزیر اعظم کی سوچ کی ایک غلطی قرار دیا ہے۔
खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मोहम्मद यासिर, मुदीर होम डेस्क हम्माद कियानी, मुदीर आला अब्दुल बासित, निगरानी आला अमानुल्लाह सिप्रा, पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्जियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही रेडियो खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें न्यूज़ टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।